آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا الی الملئی، طرف سرداروں کے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ یہ لفظ جو الملئی ہے کئی بار قرآن پاک میں آئے گا، اس کا معنی ہوتا ہے بھرنا۔ مراد سرداروں کی جماعت، کسی قوم کے سردار، وزیر، قائد اور بڑے عہدے پر فائز لوگ، ان کو ملأ کہا جاتا ہے۔ ان کو ملأ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دلوں کو، نگاہ کو ہیبت اور شان و شوکت سے بھر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا الی الملئی، طرف سرداروں کے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لنبی، واسطے ایک نبی کے، لہم، اپنے، ابعث، مقرر کر، لنا، ہمارے لیے، ملکن، ایک بادشاہ، نقاتل، ہم جنگ کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اب یہاں سے ایک اور واقعہ بتایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد کا واقعہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے درمیان شموئیل علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ قوم کچھ عرصے تک تو ٹھیک رہی، پھر اس نے دین میں بدعات شروع کر دیں۔ انبیاء ان کو روکتے رہے مگر وہ معصیت اور شرک سے باز نہیں آ رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیا۔ ان دشمنوں نے ان سے ان کے علاقے چھین لیے اور نبوت کا سلسلہ بھی ختم کر دیا گیا وقتی طور پر۔ بالآخر بعض لوگوں کی دعاؤں سے شموئیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر انہوں نے نبوت کی عمر کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ جب یہ نبوت کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے ان پر وحی کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ جب وہ بہت بوڑھے ہو گئے تو سرداران بنی اسرائیل نے بادشاہ کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ہمیں ایک ایسا بادشاہ چاہیے جو جوان ہو، تاکہ ہم اس کی قیادت میں اپنے علاقوں کو چھڑا سکیں۔ اب حضرت شموئیل علیہ السلام چونکہ ان کے سابقہ کردار سے بہت اچھے سے واقف تھے، انہوں نے کہا کہ تم اپنے علاقوں کو چھڑانے کا جو یہ وعدہ کر رہے ہو، کیا واقعی تم اس پر قائم رہو گے؟ جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آ رہا ہے۔ قال، اس نے کہا، حل، کیا، عصیتم، امید ہے کہ تم کو ہو سکتا ہے کہ تم، ان اگر، کتبہ، لکھا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم، تم پر، القتال، جنگ کرنا، اللہ کے نہ تو قاتلو، تم لڑو گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور پھر تم جہاد سے اعراض برتو۔ کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے ان پر حملہ کیا تھا وہ قوم عاد کے بچے کچے لوگ تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قوم عاد کے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس جیسی قوم اللہ نے نہیں بنائی۔ وہ بہت مضبوط اور کڑیل جوان تھے۔ اب جب یہ علاقے ان کے قبضے میں آ گئے، دشمنوں سے اپنے علاقے چھڑوانے کے لیے انہوں نے بادشاہ کا مطالبہ کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے بادشاہ کا مطالبہ کیوں کیا، حالانکہ ان کے پاس تو نبی کی شکل میں حاکم موجود تھا، اور بنی اسرائیل میں یہ دستور رہا کہ ان کے حکمران ہی انبیاء ہوا کرتے تھے، اور انہی کے پاس مقدمات کے فیصلے ہوتے تھے، اور انہی کی سرکردگی میں جہاد کیا جاتا تھا۔ یہ سیاسی نظام تھا پورا جو بنی اسرائیل میں رائج تھا، لیکن انہوں نے شموئیل علیہ السلام کی موجودگی میں بھی بادشاہ کا مطالبہ کیا۔ اس کی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ دوسری قوموں کو دیکھ کر انہوں نے یہ سوچا کہ بادشاہ ہونے کی وجہ سے وہاں سکون ہے، اور اس بادشاہ کی سرداری میں ہم اللہ کے راستے میں جنگ بھی کر سکتے ہیں۔ نبی کی موجودگی میں بادشاہ کا ہونا ظاہر ہے بڑی عجیب بات ہے، لیکن آپ شموئیل علیہ السلام کی وسعت دیکھیں، وہ بالکل ناراض نہیں ہوئے اس بات پر،
اور انہوں نے ان کا یہ مطالبہ مان لیا. لیکن ان کے سابقہ کردار کی بنیاد کی وجہ سے وہ ان سے یہ ضرور کہہ رہے تھے کہ اگر تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا تو مجھے امید ہے کہ تم کرو گے نہیں، کیونکہ ان کی قوم جو کہتی تھی وہ کرتی نہ تھی. یہ حال ہر اس قوم کا ہوتا ہے جو قوم زوال کا شکار ہوتی ہے. ان کے قول و فعل میں تضاد آ جاتا ہے، افرادی طور پر بھی اور قومی سطح پر بھی. یعنی 1-to-1 بیسس پر بھی لوگ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور قومی سطح پر بھی. اب قوم نے جواب دیا، قولو انہوں نے کہا، وما لنا اور کیا ہے ہمارے لیے، اللہ کے نہ نقاتل ہم جنگ کریں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. وہ قوم کہنے لگی کہ ہم جنگ کرنے سے کیسے رک سکتے ہیں. وقد حالانکہ تحقیق اخرجنا ہم نکالے گئے من دیارنا اپنے گھروں سے و ابنائنا اور اپنے بیٹوں سے. حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے اور اپنے بچوں سے نکال دیا گیا. اب یہ اپنی سرزمین کے لیے جنگ کرنا چاہ رہے تھے تاکہ اپنے دین کو فروغ دے سکیں. تو یہ جائز بھی ہے، صرف زمین کے لیے اگر جنگ ہو تو وہ جائز نہیں. یہ اپنے دین کو یہاں پر رہ کر فروغ دینا چاہ رہے تھے. فلما پھر جب کتبہ لکھ دیا گیا علیہم ان پر القتال جنگ کرنا، تولو تو وہ منہ موڑ گئے، الا مگر قلیلاً تھوڑے سے، منہم ان میں سے. واللہ اور اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو. ان میں سے بہت تھوڑے لوگ جنگ کے اس وعدے پر قائم رہے، اور جس بات کا شموئیل علیہ السلام کو ڈر تھا وہی ہوا کہ جب جنگ کرنا ان پر فرض کیا گیا تو وہ منہ موڑ گئے. اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پر ظالم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خود مطالبہ انہوں نے کیا اس کو انہوں نے پورا نہیں کیا. واللہ علیم بالظالمین اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو. وقال اور کہا لہم ان کے لیے نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی قد تحقیق باعثہ مقرر کر دیا ہے لکم تمہارے لیے طالوت کو ملکن ایک بادشاہ. اب شموئیل علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ بنا کر بھیجا ہے. یہ قبیلہ بنی یمین کے 30 سالہ نوجوان تھے. بنی اسرائیل میں ان سے زیادہ خوبصورت کوئی شخص نہیں تھا. اتنے قداور تھے کہ لوگ ان کے کندھوں تک آتے تھے، لیکن مالی اعتبار سے کمزور تھے. لیکن اللہ نے ان کو علمی اعتبار سے بہت زیادہ کیا تھا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کیا. قالو انہوں نے کہا، انا کہاں سے یا کیوں کر کیسے، یکون لہو ہو سکتی ہے اس کے لیے، الملک بادشاہت علینا ہم پر. طالوت کو اللہ بادشاہ کیسے بنا سکتا ہے ہم پر؟ وَنَحْنُ حالانکہ ہم یعنی سرداران بنی اسرائیل احق کو زیادہ حقدار ہیں بالملک کی بادشاہت کے، منہ اس سے. ہم زیادہ حقدار ہیں، اللہ طالوت کو ہم پر بادشاہ کیسے بنا سکتا ہے؟ بنی اسرائیل نے حجت بازی شروع کر دی. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ انہی سرداروں میں سے کسی کو بادشاہ بنائے گا، لیکن ان کی امیدوں کے برعکس ہوا اور اللہ نے ایک ایسے شخص کو بادشاہ بنا دیا جس پر ان کا خیال ہی نہیں گزرا تھا. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ وَنَحْنُ حالانکہ ہم احق کو زیادہ حقدار ہیں بالملک کی بادشاہت کے، منہ اس سے یعنی طالوت سے. ولم اور نہیں یؤتا وہ دیا گیا ساعتن وسعت من المالی مال سے، اس کے پاس تو مالی وسعت بھی نہیں، اس کو اللہ کیسے بادشاہ بنا سکتا ہے؟ قولا اس نے کہا، شموئیل علیہ السلام نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفاہ چن لیا ہے اس کو، علیکم تم پر، وزادہ اور بڑھا دیا ہے اس نے اس کی بسطتن فراخی کو، فی العلمی علم میں، والجسمی اور جسم میں. اللہ تعالیٰ نے اس کو علمی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے بہت مضبوط بنایا ہے. اور لیڈرشپ کوالٹیز میں یہ دونوں چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. نمبر 1 علم اور نمبر 2 جسم. جسم سے مراد یعنی صحت،
دوسرا عمل کرنے والا، اور تیسرا عمل کروانے کی طاقت رکھنے والا۔ اللہ نے جو طالوت کو جسمانی اعتبار سے مضبوط کیا تھا تو اللہ نے اس کو بڑی صحت دے رکھی تھی۔ دوسرا، وہ خود باعمل شخص تھا، اور تیسرا عمل کروانے کی طاقت بھی رکھتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ اگر کسی شخص میں یہ دونوں خوبیاں ہیں تو وہ بادشاہ بن سکتا ہے۔ اب طالوت مال کی وسعت میں تو کم تھا، لیکن علم اور جسم کی بڑی وسعت رکھتا تھا۔ اللہ نے اس کو ان دونوں چیزوں میں بڑی بڑھوتری دی تھی۔ تو اللہ کے فیصلے وسعت علم کی بنا پر ہوتے ہیں، اسی لیے وہی بندہ چنا جاتا ہے جس کے پاس یہ دو وسعتیں ہوں۔ ایسا شخص پھر وسیع نظر بھی ہوتا ہے، جو پھر اپنے فیصلے حقائق کی بنا پر بھی کرتا ہے، نہ کہ مصلحت کی بنا پر۔ وہ اپنے فیصلوں کو حقائق کی بنا پر کرتا ہے۔ اور پھر یہ اللہ کا سلیکشن تھا، ان کی ووٹنگ سے کسی کو نہیں چنا گیا تھا۔ اب ان کے پاس اللہ کے فیصلے کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو خلاصہ جو آیت کا یہاں تک کی آیت کا یہ ہے کہ قیادت کے لیے جو دو بنیادی خوبیاں چاہیے، قیادت کے لیے جو دو بنیادی خوبیاں چاہیے، اس میں ایک علم ہے اور دوسرا قوت۔ اور اسلام میں قوت کا معیار علم بھی ہے، جیسے کہ ہم اکثر یہ بات پڑھتے بھی ہیں کہ نالج از پاور، علم جو ہے وہ ایک طاقت ہے۔ جو بھی شخص ہم میں سے دین کا کام کرنا چاہتا ہے اس کو ان دونوں صلاحیتوں میں اضافے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے علم کو بھی بڑھائیں اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ مثلا اگر کوئی بہت بڑا عالم ہے لیکن اس کے پاس صحت نہیں تو وہ دوسروں کو اللہ کا پیغام نہیں دے سکتا، اور اگر کسی کے پاس بے شمار طاقت ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں تو بھی وہ دوسروں کو اللہ کا پیغام نہیں پہنچا سکتا، لیڈرشپ نہیں کر سکتا۔ ہمارے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بہت زبردست ہے کہ وہ بہت طاقتور حکمران تھے، بہت مضبوط انسان تھے، علمی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی۔ ہمارے یہاں ویسے ایک عام رواج یہ ہے کہ اگر ہم دین کا کام کر رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو ہم ایک مریل سے انسان نظر آئیں، اور دین کا کام کرتے کرتے عمومی طور پر لوگوں کے کندھے بھی جھک جاتے ہیں۔ تو دین اس لیے نہیں آیا کہ وہ آپ کی پرسنالٹی کو ڈسٹروائے کر دے، دین تو آپ کی پرسنالٹی کو اسٹیبلش کرنے آتا ہے، آپ کی شخصیت کو مستحکم کرنے کے لیے آتا ہے۔ ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کہ آپ تو جب چلا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے تو ایسے قدم جما کر چلتے تھے، ایسا لگتا تھا کوئی شخص اونچائی سے نیچے آ رہا ہو۔ تو ایسے جسمانی طور پر بھی مضبوط ہونا چاہیے اور اسی طرح سے بات میں بھی قوت ہونی چاہیے۔ ہمارا دین بے جان نہیں ہے، تو ہمیں اسلام کا کوئی ایسا نمونہ پیش نہیں کرنا کہ جس میں ہمارا دین بیچارہ اور مسکین نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت دین عطا کیا ہے، تو ہمیں خود بھی اپنے آپ کو ان دونوں اعتبار سے، یعنی علمی اعتبار اور جسمانی اعتبار سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم واقعی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ خیر، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یؤتی، اور اللہ دیتا ہے ملکہ، بادشاہت اپنی، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات آئی ہیں، واسع علیم، اللہ جس کے بارے میں جانتا ہے اس کو وسعت عطا کرتا ہے، اور اللہ کے فیصلے اس کے علم کی بنا پر ہوتے ہیں۔ جس کو چاہے اپنی بادشاہت دے، لازماً وہ شخص بادشاہت کا اہل ہوتا ہے۔ وقال، اور کہا، لہم، ان کے لیے، نبیہم، ان کے نبی نے، انا، بے شک، آیت، نشانی، ملکی ہی، اس کی بادشاہت کی، اس کی بادشاہت کی یعنی طالوت کی بادشاہت کی، ان، یہ کہ، یأتیکم، آ جائے گا تمہارے پاس،
التابوت تابوت، فیہ اس میں، اس تابوت میں، سکینتن سکینت ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، اس تابوت میں تمہارے لیے تسکین ہے تمہارے رب کی طرف سے، وبقیتن اور باقی ماندہ یعنی یادگاریں، مما اس میں سے جو ترکا چھوڑ گئے، آل موسیٰ آل موسیٰ و آل ہارون اور آل ہارون، تحملہ الملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو فرشتے، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیتن البتہ ایک نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے۔ اب ان کو ان کے نبی نے کہا، شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت واپس آ جائے گا۔ بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت تھا جس میں تورات کا اصل نسخہ اور وہ نسخہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھوایا تھا وہ موجود تھا۔ اس کے علاوہ من سے بھری ہوئی ایک بوتل، من جو بنی اسرائیل پر معجزاتی طور پر کھانا آسمان سے اترتا تھا، اس سے بھری ہوئی ایک بوتل تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اور یہ عصا معجزاتی طور پر سانپ بن جایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ زمین پر مار کر اس سے 12 چشمے پھوڑے گئے تھے، دریا پر مارنے سے دریا میں راستہ بن گیا تھا۔ اللہ کے اذن سے یہ عصا کے ذریعے بہت سے معجزات رونما ہوئے، تو وہ عصا بھی اس تابوت میں موجود تھا، اور یہ آئندہ نسلوں کے یادگار کے طور پر رکھی گئی چیزیں تھیں کہ وہ دیکھیں کہ آبا کے پاس اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں دی تھیں۔ اب یہ ساری چیزیں مل کر قدرت کی ایسی نشانیاں تھیں جو بنی اسرائیل کے لیے طاقت اور تسکین اور سکون کا ذریعہ تھیں۔ وہ اس کو دیکھتے تھے اور سکون حاصل کرتے تھے، بالکل اسی طرح سے جیسے کہ ہم حرم کو دیکھتے ہیں یا حجر اسود کو دیکھتے ہیں تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، ایمان جاگ جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ مثلا جیسے حجر اسود کو دیکھتے ہم کہتے ہیں جنت کا پتھر ہے، وہاں ایسے اور بھی پتھر ہوں گے، عجیب سی کیفیات ہوتی ہیں۔ جیسے مدینہ جاتے ہیں تو مسجد نبوی کے اندر جب جاتے ہیں تو وہاں ایک الگ ہی کیفیات ہوتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہاں نماز پڑھی ہوگی۔ ان سب چیزوں کو جیسے دیکھ کر ہماری روح دھل سی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اتنا پیسہ خرچ کر کے لوگ مکہ اور مدینہ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں اللہ کی نشانی ہے، وہاں جا کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے بنی اسرائیل کو بھی تابوت دیکھ کر سکون ملتا تھا۔ اب ان کا یہ تابوت دشمن کے قبضے میں تھا۔ ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ تم پر طالوت کی بادشاہت کی برکت یہ ہے کہ وہ تابوت اللہ تعالیٰ تمہیں لوٹا دے گا۔ اس بارے میں آتا ہے کہ ان سے عمالقہ کی قوم نے یہ لوٹ لیا تھا، پھر چھیننے والے مشرکین کے شہر میں ایک وبا پھوٹ پڑی، اور انہوں نے صندوق کو غالباً اپنے لیے نحوست کی علامت سمجھا، اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بیل گاڑی پر رکھ کر اسے ہانک دیا۔ چنانچہ فرشتے اس بیل گاڑی کو ہانک کر بنی اسرائیل کی طرف لے آئے اور طالوت کے گھر کے سامنے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت ہے کہ فرشتے اس تابوت کو آسمان اور زمین کے مابین اٹھائے ہوئے آئے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اسے طالوت کے سامنے رکھ دیا اور لوگ بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور مفسر ہیں صدی، وہ کہتے ہیں کہ طالوت کے گھر کے اندر یہ تابوت آ گیا تھا، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل حضرت شموئیل علیہ السلام کی نبوت پر بھی ایمان لے آئے تھے، اور انہوں نے طالوت کی اطاعت بھی شروع کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان فی ذالک لآیہ، بے شک البتہ اس میں ایک نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن، تمہارے لیے ایک نشانی ہے کہ یہ نبی سچا ہے، اور طالوت کی اطاعت کا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی سچا ہے۔ اب یہ جب تابوت ان کے پاس آ گیا تو انہیں یہ یقین ہو گیا، اور انہوں نے اس بادشاہ کی پیروی کو قبول کر لیا۔